السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے تو پورے پاکستان کو، تمام پاکستانیوں کو یوم نجات مبارک ہو۔ وہ نحوست جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پر پچھلے سال اکتوبر میں چھائی تھی، بالآخر وہ نحوست آج ختم ہوئی ہے، جان چھوٹ گئی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی باقاعدہ پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس بن چکے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کی کمان سنبھال لی ہے۔ یحییٰ آفریدی کے آتے ہی پہلے 48 گھنٹوں میں صورتحال اچانک تبدیل ہوئی۔ کل بشریٰ بی بی کو رہائی ملی تو آج جمعے کے دن خان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے۔ شرائع دستور سے دو امپورٹنٹ خبریں ہیں، دونوں خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پچھلے چند گھنٹوں میں ہونے والی دو اہم ڈیولپمنٹ سے یہ تاثر ضرور ملا ہے کہ یحییٰ آفریدی کے آنے کے بعد ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے۔ کل بشریٰ بی بی رہا ہوئی، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا خان کے وکلاء سے ان کی ملاقات کروائی جائے۔ وہ ملاقات جو پچھلے تقریباً 21 دن سے رکی تھی، یعنی خان اور ان کے وکلاء کی آخری ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس اعجاز اسحاق خان کے حکم پر عمران خان کو ان کے وکلاء سے ملنے کی اجازت دی گئی، اور پھر آج جمعے کے دن عمران خان کو ایک اور بڑی خوشخبری ملی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ پچھلے 48 گھنٹوں میں پی ٹی آئی کو کون سے بڑے ریلیف ملے، اور کیا یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بن جانے کے بعد واقعی ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے حیدر نقوی ایک اینالسٹ ہیں، ان کا ٹویٹ میں بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں چل کیا رہا ہے۔ کیا واقعی خان کے لیے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلنے جا رہا ہے؟ کیوں پچھلے 48 گھنٹوں میں بشریٰ بی بی کو رہائی ملی، پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہوئے؟ یعنی یہ وہی ججز ہیں جو پہلے بھی فیصلے دے رہے تھے۔ اچانک ان ججوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کیوں شروع ہوا؟ کیا یحییٰ آفریدی کے آنے کے بعد ان ججز کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع ہوا؟ کیا قاضی ان ججز کے فیصلوں میں رکاوٹ تھے یا کچھ اور تھا؟ تو حیدر نقوی نے یہ ٹویٹ کیا آپ سے کچھ دیر پہلے کہ عمران خان کو بنی گالہ یا مری ریسٹ ہاؤس منتقل کیا جا سکتا ہے سب جیل قرار دے کر۔ یہ حیدر نقوی کا ٹویٹ ہے۔ اب بنی گالہ کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پچھلے 2 ہفتوں سے وہاں غیر معمولی نقل و حرکت ہے، اور غیر معمولی نقل و حرکت سے مراد یہ ہے کہ خان کی رہائش گاہ جو پچھلے کئی ماہ سے بند تھی، ظاہر ہے بشریٰ بی بی 233 دنوں سے، جبکہ عمران خان 450 دنوں سے قید ہیں، تو بنی گالہ کوئی رہ نہیں رہا تھا، خالی تھا۔ لیکن پچھلے 2 ہفتوں میں بنی گالہ کی رینوویشن شروع ہوئی، پینٹ کا کام ہوا، دروازوں کی مرمت شروع ہوئی۔ یہ چیزیں تاثر دیتی ہیں کہ اس گھر میں کوئی رہنے آ رہا ہے، اس گھر کا مکین شاید دوبارہ اس گھر میں آ رہا ہے۔ اس طریقے کی تیاریاں شروع ہوئیں، اور پھر ہم نے دوبارہ دیکھا کہ بشریٰ بی بی کو رہائی ملی۔ پہلے وہ بنی گالہ آئیں، پھر خبر آئی کہ وہ لاہور جا رہی ہیں، لیکن اچانک وہ پشاور چلی گئیں، جہاں آج پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ساتھ ہی خان کی رہائی کے حوالے سے اچانک یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئیں۔ گو کہ بشریٰ بی بی کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی تو فیصل واڈا، میں فیصل واڈا کو تھوڑی اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ فیصل واڈا اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، یعنی طاقتوروں نے جو بھی بات مارکیٹ میں دینی ہوتی ہے، طاقتور اداروں نے جو میڈیا کو نیریٹو دینا ہوتا ہے، وہ فیصل واڈا جیسے لوگوں کے تھرو جاتا ہے۔ تو فیصل واڈا نے پرسوں جب بشریٰ بی بی کے روزگار جاری نہیں ہوئے تھے تو کہا تھا کہ بشریٰ بی بی کی رہائی میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی، وہ رہا ہوں گی اور اس کے بعد اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ فیصل واڈا نے یہ خبر دی تھی کہ اب خان کے لیے بھی اگلے چند دنوں میں آسانیاں ہوں گی، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ خان کو رہائی بھی مل سکتی ہے۔ یہ 2 دن پہلے جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آیا تھا بشریٰ بی بی کے حوالے سے، اس دن کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا، اور اچانک واقعی فیصل واڈا کی یہ درست خبر ہوئی کہ بشریٰ بی بی کو رہائی ملی، بنی گالہ میں تیاریاں شروع ہوئیں۔ پھر حیدر نقوی جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی وہ پروگرام کرتے ہیں آر وائی میں، انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان کو بنی گالہ یا مری ریسٹ ہاؤس منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اچانک یحییٰ آفریدی کے سپریم کورٹ کے کمان سنبھالنے کے بعد یہ ریلیف کیوں ملنا شروع ہوا؟ اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر جو پچھلے چند گھنٹوں سے گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پی ٹی آئی اور عمران خان کے زیادہ تر کیسز اس ٹائم زیر سماعت ہیں، یعنی خان کی رہائی کا کیس ہو، توشہ خانہ کیس ہو، جن کیسز میں خان جیل میں ہیں، وہ تمام کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ سن رہی ہے۔
اگر توہین عدالت کا کوئی کیس ہے، خان کے وکلاء سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، یعنی تمام کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں۔ اب جب کہ سپریم کورٹ میں ایک کمان تبدیل ہوئی، اب جب کہ قاضی سے پورے پاکستان کی جان چھوٹ گئی، ہم تمام لوگوں کو آج شکرانے کے نوافل پڑھنے چاہیے کہ سپریم کورٹ پر جو نحوست چھائی ہوئی تھی، پورے عدالتی نظام پر جو نحوست چھائی تھی، وہ نحوست آج ختم ہوئی ہے اور قاضی سے اس ملک کی جان چھوٹی ہے، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ان کا یہ سیاہ دور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے 26 مارچ کو قاضی کو ایک خط لکھا تھا کہ ادارے ہمارے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں، ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس خط کے بعد قاضی صاحب نے کوئی رد عمل نہیں دیا، الٹا قاضی صاحب نے کہا کہ میرے دور میں پاکستان کا عدالتی نظام اور ججز سب سے زیادہ آزاد رہے ہیں، ان پر کوئی پریشر نہیں آتا رہا۔ تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو صرف اس انتظار میں تھے کہ جس دن سپریم کورٹ سے یہ نحوست چلی جائے گی اس دن آزادانہ فیصلے دینا شروع کریں گے، یعنی یہ وہی ججز ہیں جو پچھلے 1 سال سے خان کے کیسز سن رہے ہیں۔ یعنی جسٹس اعجاز اسحاق خان نے کل یہ حکم دیا اسلام آباد انتظامیہ کو کہ ہر صورت آج خان کی اپنے وکلاء سے ملاقات کروائی جائے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے 7 مہینوں سے خان کے حق میں وہ پہلے بھی فیصلے دے رہے تھے، پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہے تھے، لیکن ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا، ان فیصلوں کو آیا گیا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن قاضی کے جانے کے بعد اسی اعجاز اسحاق خان نے ایک حکم دیا اور اس پر اسلام آباد انتظامیہ نے عمل درآمد بھی کیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل خود پی ٹی آئی کے وکلاء کو لے کر گئے، خان سے ملاقات کروائی۔ فیصل چودھری ان کی عمران خان کے ساتھ 45 منٹ ملاقات ہوئی، کھل ڈل کر انہوں نے خان سے باتیں کی اور خان کو بتایا کہ بشرا بی بی کی رہائی ہو چکی ہے اور وہ پشاور چلی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اب اجلاس ہونے جا رہا ہے، یعنی خان کو انہوں نے جا کر تمام صورتحال پر بریفنگ دی۔ تو جسٹس اعجاز اسحاق خان کا ایک فیصلہ کتنا اثر کر گیا آپ نے دیکھ لیا۔ تو خبر یہ ہے، یحییٰ آفریدی کا امپریشن یہ ہے کہ وہ ایک آزاد جوڈیشری کو لے کر چلیں گے۔ وہ یہ تاثر سپریم کورٹ اور پاکستان کی تمام ماتحت عدالتوں میں ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی ایک بڑی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی عدالتی سائڈ سے کی جا رہی ہے۔ یعنی سبھی کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 سال پی ٹی آئی کے خلاف جتنے فیصلے آئے ان تمام تر فیصلوں میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ملوث رہی اور جان بوجھ کر پی ٹی آئی کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی گئی، اور قاضی صاحب ہر اس فیصلے میں اس بینچ کا حصہ تھے۔ تو یحییٰ آفریدی نے جو پہلا دن سپریم کورٹ میں گزارا، جس دن انہوں نے اس عہدے کو قبول کیا، سپریم کورٹ کے تمام تر ججز سے کنسنٹ لیا، اور جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ عہدہ قبول کیا، تو جو پہلی ملاقات ججز کے درمیان ہوئی تھی اس ملاقات میں یحییٰ آفریدی کو یہی ایک پیغام یا رائے ججز کی جانب سے دی گئی کہ سپریم کورٹ پچھلے 1 سال سے پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت کے خلاف ایک پارٹی بنا ہے، کم از کم آپ اس تاثر کو ختم کریں، اور آپ یقین جانیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں یہ تاثر تو ختم ہوا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں ججز اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں، جیسے اعجاز اسحاق خان ہو یا میاں گل حسن اورنگزیب جو توہین عدالت کا کیس اس ٹائم اسلام آباد میں سن رہے ہیں۔ انہوں نے کل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو باقاعدہ یہ کہا کہ اگر خان کی ملاقاتوں پر پابندی فی الفور ختم نہ ہوئی تو وہ تمام اسلام آباد کی انتظامیہ سائٹ کا عملہ جو ہے اسے گھر بھیج دیں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اتنا سموتھلی خان کی ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ یہ وہی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں جو 21 دن سے خان سے کسی کی ملاقات نہیں کرنے دے رہے تھے۔ 3 دن پہلے خان کی بہن نورین خان اڈیالہ جیل کے باہر تقریباً 2.5 گھنٹے اکیلی کھڑی رہیں، لیکن اڈیالہ جیل کی انتظامیہ، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے نورین خان کو اندر نہیں جانے دیا۔ تو یہ جو اچانک ہواؤں کا رخ ہمیں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ جو اچانک ہمیں چیزیں پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور پھر اچانک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے یا کسی ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب ہم بنی گالہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں رینویشن اور اس طرح کے معاملات لگتے ہیں جیسے کوئی آ رہا ہے، کیونکہ وہ دروازے جن کی مرمت ہونا تھا، جو پینٹ اکھڑا تھا، اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ پچھلا تقریباً 1 سوا سے وہاں کوئی رہ نہیں رہا تھا۔ تو یہ جو چند چیزیں شروع ہوئی ہیں، یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں؟ کیا یہ واقعی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو کمان تبدیل ہوئی اس کا اثر ہے کہ اب عدالتوں سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا؟ تو جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اگلے 48 سے 96 گھنٹوں میں کلیئر ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا پشاور میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کوئی اہم پیغام لے کر خان کا جا رہی ہیں، کیونکہ
وہ کل بنی گالہ آئی تھی لیکن انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ پشاور منتقل ہو جائیں۔ آج جمعے کی نماز کے بعد عین ممکن ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر کوئی اجلاس ہو یا کسی اور مقام پر ہو اور فیصلہ کیا جائے کہ پی ٹی آئی اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے، وہ یحییٰ آفریدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا یحییٰ آفریدی کے خلاف منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی بڑی تحریک یا بڑا احتجاج یا بڑے لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ تو جو بھی ہوگا وہ اگلے 48 گھنٹوں میں ضرور ہوگا، اور یہ بات ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، عمران خان کے لیے خوشخبریاں آنا شروع ہوئی ہیں۔ آئندہ آنے والے آپ جو بھی منظرنامہ ہوگا اس حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں آگاہ کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔